السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک ولی تھے جو کہ جن کا نام تھا شیخ قادر جیلانی۔ انشاءاللہ ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیخ قادر جیلانی کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے اور یہ علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کی غرض سے جانا سٹارٹ کر دیا۔ جانے کا سوچا ابھی انہوں نے تو ابھی وہ ان کا سفر سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن علم کی اور ایمان کی طاقت دیکھی گا ذرا۔ تو ان کی والدہ محترمہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے علم جاننے والی تھی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی تھی۔ تو وہ اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے راستے میں کہتی ہیں بیٹا اگر زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے تم نے ایک کام کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا کبھی۔ تو وہ اپنے بیٹے کو فرماتی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا اپنی زندگی میں، جو بھی ہو جائے تم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنی ماں کی بات کو پلے باندھ دیا۔ تو اس کے بعد ان کا سفر سٹارٹ ہو گیا۔ تو وہ جو قافلہ علم سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ مل کر جا رہے تھے۔ راستے میں کئی کافی جگہ پہ عبادات بھی کرتے رہے، یعنی کہ سارا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تو رات ہو گئی، شام ہو گئی، رکنا تھا وہاں پہ۔ تو ذرا ابھی وہ ان کی عمر بچے کی عمر ہے، لیکن جب رب چاہتا ہے کسی کو ہدایت دینا، من یشاء اللہ من یشاء، اللہ جب جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میں آپ کے ساتھ اسی لحاظ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ ہدایت آپ یعنی کہ دیکھتے ہیں لوگ نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، بہت سارے واقعات، لیکن میں خود ایک دفعہ جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور عشاء کی جماعت ہو رہی ہے۔ عشاء کی جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، مؤذن نے اذان بول دیا ہے اور آگے نماز ادا کی جا رہی ہے باجماعت، لیکن لوگ کھڑے ہو کے پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب نماز ختم ہوگی اور کب جا کے ہم جنازہ پڑھیں گے۔ تو آج کل کے لوگ اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ فرض ہم پر نماز کی گئی ہے، ہمیں پہلا حکم جو آیا وہ نماز کا آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، لیکن لوگ اس بات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج کل نام کی چیزیں رہ گئی ہیں، نام کے اعمال رہ گئے ہیں، نام کے کام رہ گئے ہیں، کچھ بھی لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز زیادہ نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے۔ تو وہ جب جماعت ہو رہی ہے لیکن لوگ پیچھے کھڑے ہو کے تو ابھی جماعت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بات سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو نہ چاہے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت انہی کو ملتی ہوتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیخ صاحب کے دل میں بڑی ہی تمنا تھی علم حاصل کرنے کی، دینی علم حاصل کرنے کی۔ وہ کہتے تھے کہ جتنا علم ہو میرے پاس وہ کم ہے۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، گھر سے نکلے، اپنی ماں، چھوٹا سا بچہ 11 سال کی عمر میں گھر سے نکل رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو سوچو کیا کیفیت ہوگی ماں کی کیفیت۔ لیکن ماں نے صبر کیا، اس کے فیصلے پر انکار نہیں کیا، کیونکہ اس دور کی مائیں بھی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو دین کی طرف متعارف کرتی۔ لیکن آج کل کے لوگ، ہمارا پروپوگنڈا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے۔ ہم دین سے بہت ہی زیادہ دور ہو چکے ہیں، تو ہم ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ لیکن ادھر غور و فکر کرنے والی بات ہے، جب ان کی ماں نے ان کو روانہ کیا، بات کیا کہی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو راستے میں رات ہو گئی، قافلے کو پڑاؤ کرنا تھا، کافی دن کا سفر تھا، تو راستہ وہ پڑاؤ کر کے رکا ہوا ہے، وہاں پہ ایک جگہ پہ سٹل رکا ہوا ہے۔ تو اچانک سے ایسے ہی ہلچل مچتی ہے، تو ایک ڈاکوؤں کا، ڈکیٹوں کا قافلہ آ جاتا ہے۔ وہ آ کے اس قافلے پر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈاکوؤں کا گروہ جب اس قافلے پر حملہ کرتا ہے، سب کو لوٹنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب کو۔ لیکن ایک بچہ ایک ڈاکو جو ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس کیا ہوگا۔ لیکن اس کی امی نے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماما نے ان کے پاکٹ میں جو ہے یہ قمیض ہوتی ہے، قمیض کی تہ میں 40 دینار، 40 دینار تب اس وقت بہت زیادہ رقم کنسیڈر کی جاتی تھی، تو وہ ان کی جیب میں سلائی کر دیے تھے۔ لیکن ان کو ڈاکوؤں کو تو علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ آ کے پھر ڈاکو وہ لڑکے سے پوچھتا ہے، اس کی تلاش لیتا ہے، پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی آگے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار۔ تو وہ ڈاکو بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے ہوگے۔ تو وہ یعنی کہ
اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، شیخ صاحب کی بات پر یقین نہیں کرتا. تو غوث پاک پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ بھی اس طرح پوچھتے ہیں. آہستہ آہستہ نا ایسے بات نا پورے قافلے کے لیڈر پہ پہنچ جاتی ہے. جب پورا یعنی کہ قافلہ لٹ چکا ہوتا ہے تو ڈاکوؤں کا جو گروہ کا سردار ہوتا ہے نا، اس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو جب اس کو وہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نا اس بچے کو میرے پاس لایا جائے. تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے وہ بچے کو بلاتا ہے، شیخ صاحب ان کے پاس جاتے ہیں. تو جا کے وہ پوچھتا ہے ہاں تمہارے پاس یعنی کہ کدھر ہیں پیسے، یعنی کہ کہاں پہ ہیں تمہاری جیب میں، یعنی کہ تم نے بولا کہ 40 دینار ہیں تو تمہارے پیسے ہیں کہاں پہ. تو شیخ صاحب اپنی پاکٹ سے وہ 40 دینار نکال کے نا اس ڈاکوؤں کے سردار کو دیتے ہیں. تو جب وہ ڈاکو 40 دینار دیکھتا ہے تو جب وہ ڈاکوؤں کا سردار جو ہوتا ہے وہ 40 دینار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اتنی بڑی رقم یہ بچہ مجھ سے چھپا بھی سکتا تھا، اس بچے نے کیوں دی ہے. تو آخر کار اس کشمکش میں ہو کے نا وہ شیخ صاحب سے سوال کرتا ہے ڈاکوؤں کا سردار، آ کے پوچھتا ہے بچے تو نے یہ 40 دینار مجھے کیوں دیے. تو ہمارے شیخ صاحب اس کو بتاتے ہیں. لیکن آج کل کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی باہر چلا جائے تو یعنی کہ ڈاکو اگر ہم سے کوئی چھینا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کسی بات پر. تو شیخ صاحب کا یقین دیکھیے اور ایمان دیکھیے گا ذرا. تو شیخ صاحب بالکل بھی نہیں گھبرائے، اس کو ڈاکوؤں کے سردار کو کہتے ہیں سن ڈاکو، کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بولا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں نے بولا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میرے پاس جو تھے تمہیں دے دیے. میری بات سن. کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اس ڈاکوؤں کے سردار سے کہنے لگے کل نفس ذائقۃ الموت. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں باقی رہنا. یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کا سرمایہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ڈاکو تو کس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے. شیخ صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں آگے سے. یعنی کہ آج کل کی ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو سردار اگر کسی کو آ کے لوٹ لے تو ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، بات تک نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن شیخ صاحب اس کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں. شیخ صاحب ذرا سوچیے، ایمان کی طاقت یہ ہوتا ہے یقین. تو شیخ صاحب نے اس کو بتایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو شیخ صاحب جب وہ ڈاکوؤں کے ساتھ سنتا ہے بڑے نا وہ اس کو نا متاثر ہوتی ہے شیخ صاحب کی بات. یعنی کہ یہ سچ کی ہی بدولت ہے. ڈاکو دیکھیں شیخ صاحب کی بات سن رہا ہے، انہوں نے سچ بولا، اپنے 40 دینار نکال کے دیے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا آج کے دور کا تو ہم تو اپنے مال کو چھپاتے پھرتے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی آ کے لوٹ نہ لے، کوئی ہم سے آ کے نہ لے لے. تو ہم اپنے نا ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، مال کی فکر کرتے ہیں. ایمان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آج کل. ہم اپنا سوچتے ہیں کہ ہمارا مال اکٹھا ہو جائے، جان سے بھی آ رہا ہے، ہمارے پاس مال آنا چاہیے. لیکن ہم اپنے ایمان کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا. خیر وہ شیخ صاحب اس کو 40 دینار دیتے ہیں. اس کے بعد وہ بڑا کشمکش میں پوچھتے ہیں. شیخ صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا کا سرمایہ یہی رہ جائے گا. کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ایمان کو قبول کر لو اور اللہ کے عبادت کرو اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو. تو اسی وقت وہ قافلے کا ڈاکو ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ایمان کی، شیخ صاحب کے ایمان کی بدولت، ان کے سچ کی بدولت، وہ جو ڈاکوؤں کا پورا قافلہ تھا ایمان لے آتا ہے. دیکھو یہ سچ کی ہی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا جو کافر لوگ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے یہ، جو کافر لوگ ہوا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امانتیں رکھا کرتے تھے. کیوں رکھا کرتے تھے؟ یہ سارے کرامات جو ہیں سچ کی بدولت ہے. اگر آج ہم سچ بولنا شروع کر دیں نا تو یہ دنیا کی مشکلات، پریشانیاں ہمیں بہت چھوٹی سی لگیں گی. کیونکہ جب بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو وہ کشمکش اور پریشانی میں تبھی مبتلا ہوتا ہے. رب فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ جو ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تب وہ لوگ جا کے کامیاب ہوتے ہیں اس دنیا میں. اگر آج ہم اسی پروپوگنڈے پہ یقین رکھ لیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتے. کیونکہ آج عقل ہم صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم پر کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو ہم کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی حکیموں کے پاس، کبھی کدھر. یقین ہمارا نہیں ہے کہ اللہ سب کے ساتھ ہے. یقین ہی ختم ہو چکا ہے. جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا نا تو آپ اس دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں اگر آپ کو قتل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آپ نے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا. جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے، انسان جھوٹ بولنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آگے بیان کریں گے اس موضوع پر. تو فی الحال کے لیے ابھی ہم